إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے حمد و ثنا، بڑائی کبریائی اور ہر قسم کا شکر اسی کے لیے لائق اور زیبا ہے جو خالق اور مالک ہے، رب العالمین ہے، اکیلا عبادت کے لائق وحدہ لا شریک ہے، جس کے پیارے نام اور اعلیٰ صفات ہیں، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبروں پر، خصوصاً ان میں سے سب سے آخری اور افضل ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کے صحابہ کرام پر، آپ کے اہل بیت پر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ، جیسا کہ سب کو علم ہے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے جو فیوض اور برکات ہیں اسے حاصل کرنے کی، اس میں محنت کرنے کی توفیق دے اور اسے ہماری مغفرت اور نجات کا سبب بنائے۔ اور یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، یہ کوئی اکلوتا موقع نہیں ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتا ہے۔ 24 گھنٹے صبح شام دن و رات اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے کئی مواقع دیتا ہے بخشش کے، مغفرت کے، اپنی طرف بلانے کے، جس طرح آپ اذان سنتے ہیں، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم رمضان میں ہی جو ہیں اسلام کی طرف آئیں، دین پر عمل کریں، اللہ کے فرمانبردار بنیں، اور اس سے پہلے یا بعد اس کی پرواہ نہ کریں، یہ سمجھتے ہوئے کہ رمضان کے علاوہ گویا کہ ہمیں موقع نہیں ملنے والے، بلکہ اس سے زیادہ اور بڑھ چڑھ کے آپ کو یہ مواقع ملنے والے ہیں اور ملتے رہتے ہیں۔ یہ ہماری کمزوری، کوتاہی، بدبختی ہے کہ ہم اسے گوا دیتے ہیں۔ اس سے بھی بڑھ چڑھ کر جیسے کہ نماز ہے، وہ تو روزوں سے بھی پہلے فرض ہے، ضروری ہے ہر انسان کے اوپر، مسلمان کے اوپر، اور اس سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی اور بخشش حاصل ہوتی ہے۔ اس شخص کا اسلام سے کیا تعلق جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے نماز نہ پڑھے؟ چنانچہ جو صرف رمضان میں بعض نماز پڑھتے ہیں، بعض اس میں بھی کوتاہی میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دیں اور اس رمضان کو ان کی جو ہے اصلاح کا سبب بنا دیں۔ ہم یہ نہیں کہتے مثلا انہیں اس بات پر لتاڑیں یا بولیں کہ رمضان میں ہی نماز پڑھتے ہو، یعنی کم از کم اس میں تو وہ آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کا سبب بنا دے اور وہ اس پہ ہمیشہ قائم رہے، کیونکہ جو مومنین کامیاب ہونے والے جو قرآن مجید میں ان کی صفات ذکر کی ہیں کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، ساتھ میں یہ بھی فرمایا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو ہمیشہ دائمی طور پہ نمازیں ادا کرتے ہیں، اپنے رب کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اس کی فرمانبرداری کرتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے بچتے ہیں، رمضان ہو یا اس کے علاوہ، رمضان میں اور بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں کہ یہ ان کی تربیت کا مہینہ ہے کہ وہ پورا سال اور پوری زندگی ان کے کام آئے گا۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ الخمس، 5 وقتہ جو نمازیں ہیں دن میں، والجمعۃ الی الجمعہ، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک جو جمعہ ہم پڑھتے ہیں، ورمضان الی رمضان، اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، کیا ہوتا ہے اس سے؟ مکفرات لما بینہن، ان کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں اس کا یہ کفارہ بن جاتے ہیں، انہیں مٹا دیتے ہیں، لیکن اذا اجتنبت الکبائر، بشرطے کہ انسان کبیرہ گناہوں سے بچے،
بڑے بڑے کبیرہ گناہ فواحش وغیرہ اس سے انسان بچتا ہے، تو یہ خود بخود جو ہے آپ کے صغیرہ گناہوں کی کمیوں کوتاہیوں کے مکفرات بن جاتے ہیں، یعنی اس کی بخشش کا، اسے مٹانے کا سبب بن جاتے ہیں۔ یعنی آپ نے الگ سے اس سے توبہ نہ بھی کی ہو، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، رمضان میں روزے رکھتے ہیں، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں مٹا دیتا ہے۔ ہاں جو بڑے گناہ ہیں اس سے اجتناب کرے، ہو جائے تو انسان پکی سچی توبہ کرے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، اور اگر انسان پھر مبتلا ہو جائے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور گر گئے توبہ کریں اور پختہ عزم کرے کہ آئندہ وہ یہ کام نہیں کرے گا۔ انہی سے یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاکم رمضان، یعنی رمضان مبارک کی اس طرح خوشخبری دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے پاس یہ رمضان کا مہینہ جیسا کہ ایک مہمان کی طرح ہے، کچھ عرصے ہوتے ہیں ایام معدودات، جس طرح قرآن میں ذکر ہے اس کا کہ ایک گنتی کے کچھ دن ہیں اور چلا جاتا ہے، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ ہر سال نصیب نہیں ہوتا اس دنیا سے، وہ چلے جاتے ہیں، یا انہیں نصیب ہوتا ہے وہ اس سے جو حق بنتا ہے اس طریقے سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اتاکم رمضان شہر مبارک، تمہارے پاس یہ رمضان کا مہینہ آیا ہے جو بابرکت ہے۔ فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض قرار دیے ہیں، کتب علیکم الصیام۔ تفتح فیہ ابواب السماء، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوسری روایت میں ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی بھی دروازہ کھلا باقی نہیں چھوڑا جاتا۔ وتغلق فیہ ابواب وتغل فیہ مرضۃ الشیاطین، اور جو بڑے سرکش شیاطین ہیں انسان کو گمراہ کرتے ہیں انہیں جکڑ دیا جاتا ہے، انہیں قید کر دیا جاتا ہے۔ تو کتنے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سہولت دی کہ ہم نفس کے بہکاوے میں تھا، شیاطین تنگ کرتے تھے، اس لیے جو ہے غافل رہا، تو ماحول بنا دیا گیا، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، شیاطین کو جو ہے جکڑ دیا گیا۔ اب تو انسان جو ہے نیکی کی طرف راغب ہو اور برائیوں سے بچیں۔ آگے فرمایا فیہ لیلۃ للہ فی لیلۃ، اللہ کے لیے اللہ کی طرف سے ایک انعام اس مہینے میں ایک رات ہے، لیلۃ القدر، شب قدر، جو کیا ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس کی خیر اور بھلائی سے محروم رہا گویا کہ وہ محروم ہی ہے شخص۔ اتنے اس کو مواقع دیے کہ 1000 مہینوں سے اتنے سالوں 80 سال سے زیادہ کی عبادت کا اس کو ثواب مل رہا ہے، اور دوسری روایت میں کہ جو لیلۃ القدر میں قیام کرے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں سارے، اس سے وہ محروم رہے، دوسری چیزوں میں پڑا رہے، وقت گوائے کھیل کود میں، راتوں میں بھی بلا وجہ جاگے اور عبادتیں نہ کریں، تو پھر واقعی وہ محروم ہے، اس سے بڑھ کر کون محروم ہو سکتا ہے۔ اسی حدیث کی دوسری روایت میں ہے کہ منادی کرنے والے، پکارنے والے یعنی فرشتے اللہ کی طرف سے یہ ندا لگاتے ہیں جب رمضان شروع ہوتا ہے، ونادى مناد یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طالب، اے اچھائی بھلائی کرنے والے آگے آ، یہ تو زیادہ موقع ہے تیرے آگے بڑھ کر پیش قدمی کرنے کا۔ وہ یا باغی الشر اقصر، اور اے شر اور برائی کے چاہنے والے جو گناہوں میں پڑے ہوئے تھے، اب تو باز آ جا، اب تو تھوڑی کمی کر، اب تو توبہ تائب ہو جا۔ وَلِلَّهِ عُتُقَاءٌ مِّنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہر رات جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ گردنوں کو، بندوں کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شمار فرمائے۔ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور یہ ہر رات ہوتا ہے، یہ ہر رات اللہ سبحانہ تعالیٰ رمضان کی جو ہے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ وہ پھر اس پر ثابت قدم رہے، ایسا نہیں کہ واپس سے اپنی گردن پھنسا دیں دوسرے رمضان سے پہلے انہی چیزوں میں پڑ جائے، تو پکی سچی توبہ کرے، اصلاح کرے کہ پورے سال اس کے یہ کام آئے، اور وہ اس کا نام جو جہنم سے نکال دیا گیا ہے اس لسٹ سے، اور وہ ہمیشہ ادھر رہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک جو مشہور حدیث آپ سنتے ہیں، لوگ اس کو بہت مانتے ہیں، باقاعدہ اس کے مطابق انہوں نے چارٹ بھی بنائے ہوتے ہیں کہ رمضان کا پہلا عشرہ یعنی جو 10 دن ہیں وہ رحمت کے ہیں، جو باقی 10 دن ہیں وہ مغفرت کے ہیں، جو آخری 10 دن ہیں وہ جہنم کے آگ سے گلو خلاصی یعنی جہنم کی آگ سے نجات کے ہیں۔ تو وہ صحیح حدیث نہیں ہے، بلکہ صحیح حدیث یہ ہے جس سے معلوم ہو کہ ہر رات اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے مختلف عشروں کی اس طریقے سے تقسیم کر دی جائے،
سارے کا سارا مہینہ رحمت والا ہے، سارے کا سارا مہینہ مغفرت والا ہے، سارے کا سارا مہینہ جو ہے جہنم کی آگ سے آزادی والا ہے۔ اور روزے کا اجر و ثواب کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جو عام نیکی قبول کرنے کا قاعدہ قرآن میں ذکر ہے، بعشر امثالھا، ہر نیکی کا 10 گنا اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ہے، بلکہ فرمایا کہ 700 گنا اور اس سے بھی بڑا چڑھا کے اخلاص کی وجہ سے بندے کو دیتا ہے۔ لیکن روزے کے تعلق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی نہیں بتایا اس کا کیا اجر ثواب ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی میں، اللہ فرماتا ہے کل عمل ابن آدم لا، آدم کے بیٹے کا، انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہیں، الا الصیام، سوائے روزے کے، فإنہ لی، وہ میرے لیے ہیں، باقی اعمال بھی اللہ کے لیے ہیں، لیکن روزہ ایک خصوصی اہمیت رکھتا ہے یعنی اللہ کے پاس، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں خود اس کی جزا دوں گا، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، اور روزہ کیا ہے؟ وہ ایک ڈھال ہے، یعنی روزے کا جو مطلب میں نے بتایا تھا آپ کو، امساک یعنی رک جانا برائیوں سے، گناہوں سے، اپنے نفس کی تربیت کرنا، تو گویا کہ ایک ڈھال ہے جو آپ کو بچاؤ کرتی ہے، جس طرح ہتھیار سے انسان بچتا ہے دشمن کے، تو شیطانی وار سے انسان بچتا ہے روزے کے ذریعے سے اگر وہ اس کی پابندی کرے۔ اسی لیے ایک روایت میں کہ الصیام جنہ، کہ روزہ ڈھال ہے، جب تک انسان خود اپنی ڈھال کو جو ہے پھاڑ نہ دے، توڑ نہ دے، اس پہ کریک نہ پڑ جائے تو وہ آپ کی حفاظت نہیں کر پائے گا۔ وہ کس طریقے سے ہوگا؟ حدیث میں کہ بری باتیں کر کے، برے کام کر کے جن سے منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ اسی حدیث میں آگے فرمایا وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو بےہودہ باتیں نہ کرے، غصہ لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ فَإِنْ صَابَ وَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر کوئی اس سے لڑے یا جو ہے اس کو گالی دے، اس سے تو انسان کو غصہ آتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں روزے میں صبر سکھایا جاتا ہے، بجائے اس کے لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں ٹریفک میں، ادھر ادھر مختلف جگہوں پہ، آفسوں میں، جیسے کہ کوئی روزہ رکھ کے احسان کیا ہوا ہے، اپنا غصہ دوسروں پہ اتار رہے ہوتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اس میں تو اور زیادہ آپ کے اوپر جو ہے اطمینان ہونا چاہیے، صبر، یہ چیزیں آپ کو سکھانے کے لیے روزہ ہے۔ تو اس کا یہ نسخہ بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو جو ہے گالم گلوچ نہ کرے، بری باتیں نہ کرے، اگر کوئی اس کو اس چیز پر ابھارتا بھی ہے تو وہ کہے انی امرؤ صائم انا صائم، میں روزے دار ہوں، میں آپ کے منہ نہیں لگ سکتا، معاف کرو۔ اور آگے فرمایا والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر فرمایا لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ کی جو بو ہوتی ہے، یعنی کھانا پینا جب انسان نہیں کرتا ہے ایک ناگوار سی بو پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اطیب عند اللہ من ریح المسک، مشک کی جو خوشبو ہوتی ہے بہترین، اس سے زیادہ بڑھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ پسندیدہ ہے۔ للصائم فرحتان، آگے فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 بڑی خوشیاں ہیں، یفرحہما، جس پر وہ خوش ہوتا ہے، اذا افطر فرح، جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک عجیب سی خوشی کی کیفیت ہو جاتی ہے جب انسان مختلف کھانے پینے کی چیزیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پڑی ہوتی ہیں، وہ دن بھر روزے سے جو ہے نڈال ہو کے جب وہاں کھاتا پیتا ہے کتنا خوش ہوتا ہے، تو ایک اس کو یہ خوشی ملتی ہے۔ اور دوسری کیا ہے؟ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، جب وہ اپنے رب سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا کل قیامت کے دن تو اس کو بہت بڑی خوشی حاصل ہوگی۔ اس حدیث کے پہلے حصے میں یہی بات ذکر تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، یعنی خوش کر دوں گا، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا کیا اجر ہے۔ وہ واقعی اللہ سے جب ملاقات کرے گا اس حالت میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خوش کر دے گا۔ اور اس میں ہمارے لیے یہ سبق بھی ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جس طرح روزہ ایام معدودات، کچھ دن ہے، اسی طریقے سے صبح سے شام تک تھوڑا وقت ہے، پورا دن نہیں ہے، اس میں انسان صبر کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جائز چیزوں سے بھی بچ جاتا ہے، تو اللہ کی حرام کردہ چیزیں دیکھنے، سننے، کھانے پینے سے اس کا مطلب وہ زندگی بھر بھی کر سکتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم سے نہیں ہوتا، مطلب اتنے وقت میں کر سکتے ہو تو پوری زندگی بھی کر سکتے ہو، جو کہ دن یا دن کا کچھ حصہ ہی ہوتا ہے جو جلدی ہی گزر جاتا ہے۔ آج ہیں مسافر کی طرح انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد افطاری ملتی ہے، کھانا پینا، خوشیاں ملتی ہیں۔ تو ادھر اگر دنیا میں آپ نے صبر سے گزار لیا، حرام چیزوں سے بچ کے، اپنے رب سے جب ملیں گے وہاں پر بھی یہ نعمتیں ہیں، جنت کے محلات ہیں، حوریں ہیں، کھانا پینا ہے، جو انسان کا دل چاہے گا وہ ملے گا۔ تو یہ ایک قسم کا ایک نمونہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ کو دکھلا دیا ہے کہ اس دنیا کی کیا حقیقت ہے اور کس طرح اس سے گزر کے تم یہ خوشیاں حاصل کر سکتے ہو۔
اسی حدیث کی ایک دوسری روایت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ کیوں اس کو یہ اجر ثواب ملے گا، اس نے اتنی قربانی دی کہ یدع طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، اس نے اپنا کھانا چھوڑ دیا، اپنا پینا چھوڑ دیا، اپنی شہوات خواہشات یعنی بیوی کے پاس جو ہے ہم بستری وغیرہ چھوڑ دی جو کہ جائز تھا اس کے لیے، کس کی خاطر؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر۔ کوئی ہاتھ سے پکڑ کے تو اس کو نہیں روک رہا، اکیلا کمرے میں بیٹھا ہوا ہے پانی پی لوں، کون دیکھتا ہے؟ لیکن ایک عام انسان جو اتنا زیادہ دین پر عمل نہیں بھی کرتا، گنہگار ہے، وہ بھی نہیں پی رہا ہوتا، اس کو کوئی لا کے بھی نہیں پیتا، یعنی کیوں، کیا ڈر ہے تمہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے میرا روزہ خراب ہو جائے گا، تو باقی اوقات میں بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت پیدا ہو جائے انسان کی تو کیا کہنے ہیں، کس طرح وہ اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہوگا اور نافرمانی سے وہ بچے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ، جہنم کی آگ سے کس طرح بچے گا؟ روزے کے ذریعے سے، کیونکہ جو روزے رکھتا ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان اور ثواب کی نیت سے روزے رکھتا ہے رمضان کے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کوئی بھی بندہ اللہ کی راہ میں ایک دن بھی اگر روزہ رکھتا ہے، اس میں نفلی فرض دونوں روزے شامل ہیں، جب نفلی کا بھی یہ ثواب ہے تو فرض روزوں کا کتنا ہوگا؟ الا بعد اللہ بذلک اليوم وجهه عن النار 70 خریفا، اس ایک روزے کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت دور کر دیتا ہے، پھر کیسے وہ جہنم میں جائے گا؟ بچ جائے گا۔ اسی لیے اس میں آپ اخلاص اپنائیں۔ سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت بابا، جنت میں ایک مخصوص دروازہ ہے، یقال له الریان، باب الریان جو ہے دروازہ، ایک مخصوص دروازہ ہے، یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، جس میں صرف روزے دار داخل ہوں گے قیامت کے دن، لا يدخل منہ احد غیرهم، ان کے علاوہ کوئی اس میں داخل ہی نہیں ہو پائے گا۔ اس چیز کی بار بار تاکید کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کہ یقال، کہا جائے گا این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں؟ فیقومون، وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ واپس سے فرمایا لا يدخل منہ احد غیرهم، کیونکہ ان کے سوا اس دروازے سے اور کوئی داخل نہیں ہوگا۔ فاذا دخلوا اغلق فلم يدخل منہ احد، واپس سے فرمایا جب وہ داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ ہی بند کر دیا جائے گا، لہذا ان کے سوا اس میں کوئی داخل نہیں ہوگا۔ روزے کے تعلق سے جو اہم چیزیں ہیں، سحری، افطاری، قیام اللیل وغیرہ، اس کے کچھ فضائل اور احکام بھی جو ہے ہمیں یاد ہونے چاہیے، تاکہ یہ چیزیں کیوں بیان کی جاتی ہے، تاکہ رغبت ہو، شوق پیدا ہو اس کے کرنے میں آپ کو، اور جو ڈرایا جاتا ہے، وعید سنائی جاتی ہے کہ یہ کام کرنے سے یہ نقصان ہے، یہ گناہ ہے، تاکہ آپ اس سے بچیں، پرہیز کریں۔ چنانچہ ام المومنین حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کے تعلق سے نیت کرنا ضروری ہے فرض روزے کی، نفلی روزہ جو ہے وہ کبھی بھی نیت کر سکتے ہیں، صبح اٹھے ناشتہ نہیں، آپ نے کہا چلو میرا روزہ ہے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے۔ لیکن رمضان کے تعلق سے فرمایا ابو داؤد وغیرہ میں من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، جو فجر ہونے سے پہلے پہلے روزے کی نیت نہیں کرتا اس کا کوئی روزہ نہیں۔ اور نیت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت زبان سے ادائیگی کا نام نہیں ہے، جس طرح ہمارے ہاں خود ساختہ لوگ نیت کرتے ہیں، نماز کی بھی واسطے اللہ تعالیٰ کے 2 رکعت فرض 6 امام کے، یہ بدعت ہے، دین میں نیا کام ہے، ثواب کے بجائے گناہ کا کام ہے۔ آپ جب آتے ہیں وضو کر کے ظہر کے وقت، تو یہ آپ کا کام کرنا ہی آپ کی نیت ہے کہ میں اس کام کے لیے آیا ہوں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ جب آپ زبان سے بول دیں گے، زبان سے پھوٹ دیں گے، تو اس کا مطلب نیت نہیں ہے، آپ نے تو اس کا اظہار کر دیا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین آسمان اور آپ کے دل کے راز غیب سب جاننے والا ہے، اس کو بتا رہے ہو قل اتعلمون اللہ بدینکم، قرآن میں ہے، کیا تم اللہ کو اپنا دین سکھلاتے ہو کہ یہ کر رہا ہوں وہ نہیں؟ چنانچہ وہ عمل ہی آپ کا سحری کے وقت الارم لگانا، اٹھنا، سحری کرنا، کھانا پینا، یہ دلیل ہے کہ آپ کے کل کے روزہ رکھنے کی نیت ہے۔ چنانچہ ہمارے یہاں تو خود ساختہ دعا ہے، وہ نہیں پڑھنی چاہیے، وہ بصوم غد نویت من شہر رمضان، لکھ کے اور بتا کے بڑے جو ہے تجوید اور غنے شننے کے ساتھ پڑھتے ہیں یہ لوگ، یہ کوئی ثابت نہیں ہے سنت سے، کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے پاکستان انڈیا میں ہی پڑھی جاتی ہے، لوگوں نے یہاں پر بنائی ہوئی ہے۔ عربی کے الفاظ بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فصیح و بلیغ الفاظ ہیں اس قسم کے بھی الفاظ نہیں ہیں یہ، کیونکہ خود بنائی ہوئی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو کیونکہ اس میں برکت ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے رات کو ہم کھا پی کے سو گئے ہیں
اور جو ہے پھر فجر بھی ان سے نکل جاتی ہے، سحری کا بابرکت وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت دعائیں قبول کرتا ہے، وہ اس کو گوا دیتے ہیں۔ اور کوئی موقع ملا ہو دنیا کا تو اس میں ساری رات بھی انسان جاگ کے گزار دیتا ہے اس گھڑی کے انتظار میں، جبکہ سحری برکت والا ہے اور آخر تک کھاتے رہنا چاہیے، سنت ہے، اس سے بے پرواہی کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سنت پر بھی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضى، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ واعلموا ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ روزہ رکھنے کے لیے رمضان کا یہ شرط نہیں ہے کہ آپ نے سحری کی ہو، اس کے کھانے میں برکت ہے، اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے کہ پورا دن آپ اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے مفید ہے، لیکن یہ نہیں کہ کسی کی سحری نہیں ہوئی یا وہ اٹھا نہیں تو سمجھے میرا روزہ نہیں ہے میں کھاؤں پیوں، ایسا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب فجر ہو جائے اور اس کے بعد کھا پی لے کے میری رہ گئی تھی سحری اس لیے میں 1-2 گھونٹ پی لوں، ایسا نہیں ہے۔ جس کی رہ گئی تو رہ گئی، اسے روزہ پھر بھی رکھنا ہے۔ اس کے فضائل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ترغیب دیتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ السحور اکلۃ برکہ، برکت والا کھانا ہے سحری کا، فلا تدعوہ، اسے نہ چھوڑا کرو، یہاں تک کہ اگر کسی کو نہیں کھانا پینا تو وہ کچھ پانی کے گھونٹ ہی پی لیں۔ دوسری حدیث میں کہ بہترین سحری کھجور کھانا ہے، 2-3 کھجور کھا لیں اور جو ہے پانی پی لیں، اس وقت کی برکتیں حاصل کریں، کیونکہ دوسری روایت میں ہے فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُسَحِّرِينَ۔ سبحان اللہ، اتنے عظیم فضیلت کیسے چھوڑی جا سکتی ہے کہ اللہ کے پاک فرشتے اور خود اللہ سبحانہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے، ایسے لوگوں کی تعریف کرتا ہے جو سحری کھاتے ہیں۔ اور ہم میں اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق ہی یہ ہے، یہود و نصارہ کی ہمیں مشابہت نہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِكُمْ وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكَلَةُ السَّحَرِ، تمہارے اور اہل کتاب کے روزوں میں کیا فرق ہے؟ وہ سحری نہیں کرتے اور تم سحری کرتے ہو۔ اور کتنا وقت ہوتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر تک کھاتے تھے، چنانچہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ان سے جب پوچھا کہ کتنا وقت ہوتا تھا اذان اور سحری جب کھا رہے ہوتے تھے، کہ قدر 50 آیا، 50 آیتیں کچھ منٹ میں جو انسان پڑھ لیتا ہے، اتنا ہوتا، یعنی آخر تک کھا رہے ہوتے تھے، یہ نہیں کہ پہلے ہی 1 بجے کھا کر جو ہے آپ جس طرح میں نے بتایا سو جاتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، آخر تک کھائیں، اس بابرکت وقت کو آپ پائیں۔ دوسری روایت میں کہ کوئی شخص اگر کھا پی رہا ہو سحری میں اور اذان ہو جائے تو مثلا وہ آخری گھونٹ رہتا ہے تو وہ اس کو پی لے، اس گلاس کو منہ میں کچھ نوالا چبا رہا تھا تو اس کو اندر نگل لیں۔ یہ بھیجا دین میں بہت سارے لوگ سختی کرتے ہیں کہ وہ جو حلق میں ڈال کے اس کو نکال دے، ادھر پھینک دے، ایسا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب سنو مؤذن اذان دے اور ہاتھ میں تمہارے نوالا لقمہ ہے تو اس کو کھا لو، پانی ہے تو اس کو پی لو۔ خصوصاً ہمارے ہاں تو پابندی بھی نہیں کی جاتی، حالانکہ مؤذن کے بارے میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے المؤذن مؤتمن، وہ امانت دار ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ صحیح وقت پر باقاعدہ فجر دیکھ کر اور جو ہے مغرب دیکھ کر جو ہے روزہ کھلوائے، بند کروائے لوگوں کا، تو اس کے اوپر لوگ اعتماد کرتے ہیں، لیکن مختلف اذانیں مختلف اوقات میں ہوتی رہتی ہیں، کوئی کسی منٹ پہ کوئی کسی منٹ پہ، آخر ان میں سے کس کے مطابق جو ہے روزہ کھلا ہے بند ہوا۔ چنانچہ جس جو ہے مؤذن کا معلوم ہو کہ وہ کوئی خاص پرواہ نہیں کرتا وقت کی یا دیکھ کر نہیں کرتا تو اس پر کوئی کھانا پینا بند یا شروع نہیں ہوتا، بلکہ جو اصل وقت ٹائم ہے اگر آپ خود دیکھ سکتے ہیں تو بہترین کہ سورج واقعی غروب ہو گیا اور صبح صادق ہو گئی۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے، موجودہ دور میں لوگوں کی جو ہے سرگرمیاں ایسی ہیں یا مختلف بڑی عمارتیں ہیں یا دوسری چیزیں یا زیادہ زحمت ہے ان میں، تو بعض ایسے جو ہے کیلنڈرز وغیرہ ہوتے ہیں جیسے ام القریٰ مکہ مکرمہ وغیرہ کا، جو علماء کا قابل اعتماد ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر جو ہے انسان کھول سکتا ہے۔ ضروری نہیں اذان کے ساتھ مشروط نہیں ہے، سوائے اس اذان کے ساتھ ہے کہ جو واقعی اتنا پابندی کرنے والا مؤذن ہے کہ وہ پابندی کرتا ہے وقت کی، صحیح طور پہ واقعی مغرب جب ہو جاتی ہے اور واقعی جب صبح صادق ہوتی ہے اس وقت وہ اذان دیتا ہے۔ افطاری کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات ذکر فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، لوگ اس وقت تک خیریت سے رہیں گے، بھلائی میں رہیں گے جب تک جلدی افطار کیا کریں گے۔ افطار میں جلدی کرنا اور سحری کو دیر سے کرنا چاہیے، لوگ اس میں بھی بیجا احتیاط اپناتے ہیں، سحری جو ہے پہلے ختم کر دو احتیاطاً، افطار تھوڑا رک جاؤ، اتنے گھنٹے انتظار کیا 5 منٹ میں کیا جاتا ہے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ باتیں پسند نہیں ہے دین میں بیجا احتیاط کرنا. تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے زیادہ جو ہے تقویٰ پرہیزگاری والے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، سفر آپ نے کہا جو ہے بلال رضی اللہ عنہ کو یا ابو ہریرہ کو کہ جو ہے لاؤ افطاری لے کر آؤ. انہیں لگا کہ ابھی تو روشنی ہے، کہاں سورج جو ہے سامنے ہمیں نظر آ گیا کہ چلا گیا ہے سورج. ہمیں یہ جو ہے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کے دیکھیں، ہم اوپر جھانک کر جا کر دیکھیں کہیں نیچے پورا چلا گیا نہیں چلا گیا، یہ کرنے سے منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو وہ تھوڑا سا رکے کہ ابھی تو روشنی ہے. آپ نے غصے میں کہا 2-3 مرتبہ کے لے کر آؤ، اور آپ نے کھجور کھا کے بتایا کہ افطاری ہو گئی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ بتایا، اذا اقبل اللیل من ہا ہونا وادبر النہار من ہا ہونا فقد افطر الصائم. جب رات یہاں سے آنا شروع ہو گئی ہے، دن وہاں سے چلا گیا ہے، سورج غروب ہو چکا ہے، تو روزے دار کا روزہ ختم ہو گیا ہے. تم کھاؤ نہیں کھاؤ، روزہ ویسے بھی ختم ہو چکا ہے. نہیں کھاتے، سنت کی مخالفت کر رہے ہو تھوڑا احتیاط کرتے ہوئے، لیکن روزہ تمہارا ختم ہو چکا ہے. چنانچہ یہ دین کی آسانی اور سہولت میں سے ہیں، اور لوگ خیریت میں رہیں گے جب تک وہ نماز جو افطاری جو ہے اس میں جلدی کریں گے، اس کے وقت پر کریں گے، سورج غروب ہوتے ہی جو افطاری کریں گے. دوسری روایت میں لوگ اس وقت تک خیریت سے رہیں گے جب تک مغرب کی نماز کو اتنا لیٹ نہ کریں کہ تارے نکلنا شروع ہو جائیں. ہمارے ہاں جو روافظ شیعہ وغیرہ حضرات ہیں، آپ دیکھتے ہوں کہ فقہ جعفریہ کے مطابق فی الحال تو ان کے یہاں یہ ہے کہ جب تک کوئی اندھیرا بھی ہو جائے، سورج بھی چلے جائے، اتنے منٹ کے بعد جب ستارے نکلنا شروع ہو جائیں تب جا کر جو ہے ہم لوگ مغرب کی اذان دیں گے اور سحری کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت ہے. آپ نے منع کیا کہ اس وقت تک خیریت سے رہو گے جب تک اتنی لیٹ نہ کرو مغرب کی نماز کو، سورج غروب ہونے کے بعد بھی اندھیرا چھا جائے اور پھر جو ہے تارے نکلنا شروع ہو جائیں، ستارے نکلنا شروع ہو جائیں. اور افطاری جلدی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کھانے پینے باقاعدہ بیٹھ جائیں اور آپ کی مغرب کی جماعت وغیرہ یہ بھی چلے جائے، اس میں وقت دیا جاتا ہے. بعض لوگ پورا کھانے پینے کے لیے بہت زیادہ وقت لگا کر بیٹھ جاتے ہیں. انہیں چاہیے افطاری جو معمولی سے انسان کرتا ہے وہ کھائے جائے، نماز پڑھے، پھر آ کر آرام سے جو ہے اپنا رات کا کھانا جس طریقے سے کھانا ہے وہ کھائے. چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے 2 صحابیوں کا ذکر ہوا. کہا ایک جو ہے وہ افطار بھی جلدی کرتا ہے اور پھر نماز کے لیے پڑھنے جاتا ہے جلدی، دوسرے جو ہے وہ تھوڑا لیٹ کرتے ہیں اور نماز میں بھی لیٹ کرتے ہیں. ان میں سے کون زیادہ اچھا ہے؟ کہا جو پہلا والا ہے وہ اچھا ہے اور سنت کے مطابق عمل کرتا ہے. وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی رسول تھے. اس کے علاوہ بھی رمضان کے احکام ہیں اور اس کے فضائل اور برکات ہیں جو آپ گاہے بگاہے سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں. صرف سننے پڑھنے سے انسان کو تب فائدہ ملے گا جب وہ اس کے اوپر عمل کرے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کتنے ایسے روزے دار ہیں اور کتنے ایسے رات کو اٹھ کے قیام کرنے والے، تہجد پڑھنے والے ہیں جن کو سوائے اپنی نیند خراب کرنے کے یا بھوکا پیاسا رہنے کے فائدہ نہیں ملتا، کیونکہ اس نے اس چیز پر عمل نہیں کیا جو اس کو سکھائی جا رہی ہے. فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به، جو شخص بری بات، غلط عقیدہ، غلط طریقہ، جھوٹ اور دھوکہ، فراڈ، یہ چیزیں جتنی بھی اس قول الزور میں شامل ہے، جھوٹی گواہی، ان کو نہیں چھوڑتا تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا اور یہ چیزیں چھوڑ دے بھوک ہڑتال کی طرح. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو آپ کو تقویٰ، آپ کے اندر پرہیزگاری پیدا کرنا چاہتا ہے، لعلکم تتقون، وہ اگر حاصل ہو گیا ہے تو کامیاب ہیں. ایسے ہی شخص کی جو ہے حقیقت میں عید ہے، ایسے ہی شخص کے لیے وہ فضائل اور برکات ہیں. اور جو ان سے محروم ہے اسی لیے فرمایا کہ وہ ہر قسم کے خیر اور بھلائی سے محروم ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ماہ مبارک کے میں صیام و قیام کے میں توفیق دیں، اسے ہم سے قبول فرمائے. قرآن مجید کا مہینہ ہے، اسے پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دیں. جو بیمار ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں شفا عاجلہ کاملہ نصیب فرمائے. جو ایمان کی سلامتی میں اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. مسلمان جہاں جہاں پریشان حال ہیں، مظلوم ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی داد رسی فرمائے، ان کو غلبہ عطا فرمائے، ان کو کتاب و سنت کی جانب رجوع کرنے کی ہمارے حکام کو بھی، عوام کو بھی، رعایا کو، سب کو توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.